پٹیالہ جیل میں سماعت ہے. جیسے توشہ خانہ کیس ہنگامی بنیادوں کے اوپر چلایا گیا اسی طرح سے یہ کیس چلایا جا رہا ہے. ہر روز سماعت فکس کر دی جاتی ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عدالت کے پاس صرف لگتا یہی ہے کہ صرف یہ ایک کیس ہی ہے, صبح سے لے کر شام تک وہاں عدالت ہو, عدالت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ایک کیس کو چلانے کے لیے ہی پوری ہنگامی بنیادوں کے اوپر, جنگی بنیادوں کے اوپر یہ کارروائی کی جا رہی ہے. اب اس کے اندر جو کارروائی ہو رہی ہے, تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ سائفر کیس کے اندر کوئی ہمیں آئیڈیا نہیں تھا, چھپا کے ایف آئی آر کی گئی, چھپا کے گرفتاری کی گئی, چھپا کے ریمانڈ لیا گیا. سائفر رولز جو ہیں وہ سیکرٹ ہیں, اور سائفر جو ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور کافی ایسی چیزیں جو ساری چھپا کر ہی کی جا رہی ہیں. اب ٹرائل جو ہے وہ بھی چھپا کے کرنے کا ارادہ عدالت نے کر دیا ہے. وہ کیسے جی؟ عدالت نے کل حکم پاس کیا ہے کہ سائفر کیس میں جو کارروائی ہوگی وہ ان کیمرہ ہوگی. ان کیمرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر صحافیوں کی ایکسیس نہیں ہوگی. وکلاء کی پہلے بھی محدود ایکسیس تھی, اسی طرح عام پبلک اس کی ایکسیس نہیں ہوگی. عام پبلک بھی نامعلوم لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے, آپ کو پتا ہے. تو یہ ان کیمرہ کیوں کی جا رہی ہے؟ ان کیمرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک اس کیس کے اصل حقائق نہ پہنچ سکیں, اور اسی وجہ سے عدالت نے حکم میں یہ بھی لکھا ہے کہ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, کوئی بھی عدالتی کارروائی جو ہے وہ وہاں پر نشر نہیں کرے گا, بات نہیں چلائے گا. تو مکمل طور پر پاکستان میں پابندی لگ چکی ہے. عدالت نے پابندی لگائی ہے اس کیس میں کہ جناب کوئی بھی کارروائی اگر چلائے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی, اور ڈپارٹمنٹس کو ہدایت بھی ہوئی ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. تو مجھے بتائیں کہ آئین پاکستان کہاں ہے جو ہر شخص کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے؟ آرٹیکل 10A کہاں ہے جو ہر شخص کو کہتا ہے کہ حق دیا جائے, فیئر ٹرائل اس کا حق ہے؟ لیکن یہاں پر فیئر ٹرائل کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, کوئی فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا. میں بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ سائفر کیس کے اندر جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پہنچا ضمانت کے حوالے سے, تو وہاں پر اتنی ڈیٹیل سے اس کیس کے بارے میں ڈسکس ہو چکا ہے کہ ایک ایک پہلو ہماری طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی ڈسکس ہوئے, جو تمام میڈیا چینلز کے اوپر, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, پرنٹ میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, ہر جگہ کے اوپر, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر وہ چلا ہے. تو جب کیس کے تمام حقائق آلریڈی چل چکے ہیں تو پھر آج کیوں سیکرٹ کہا جا رہا ہے؟ اور یہ بھی بتاؤں کہ جب یہ کارروائی سٹارٹ کی گئی تھی, اگر بیک پہ جائیں جہاں پر یہ شہادتیں بھی ہو چکی تھیں اس کیس کے اندر کچھ لوگوں کی حد تک, اور وہاں پر کراس بھی ہو چکا تھا, تو اس وقت بھی کارروائی جو وہاں کی تھی وہ ساری شہادتوں کی وہ چل چکی ہے ہر جگہ کے اوپر. تو آج یہ کہنا کہ کیونکہ معاملہ شہادتوں پہ آ گیا ہے تو لہٰذا وہ کارروائی نہ چلائی جائے, تو پہلے کیوں چلائی گئی؟ اور اگر پہلے چلائی گئی ہے تو تمام جو حقائق ہیں ان لوگوں کی حد تک جو انہوں نے گواہی تھی وہ تو ہر جگہ پر چل چکے ہیں. تو پھر اب آ کر اس جگہ سے جہاں سے سٹارٹ ٹرائل ہوا تھا وہاں سے سٹارٹ یہ دوبارہ ٹرائل ہوا ہے اور شہادت کی سٹیج کے اوپر پہنچا ہے, تو یہاں پر پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ کیوں اتنا خوف ہے؟ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ کیسے سازش ہوئی اور کیسے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا. یہ بیسیکلی ملک کے خلاف سازش تھی نا, کہ باہر سے ڈونلڈ لو صاحب جناب دھمکی بھیجتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کی کے عہدے سے ہٹا دیا جائے, اور فوراً یہاں پر جو لوگ سہولت کار بیٹھے ہوئے تھے پی ڈی ایم ٹولہ, انہوں نے دیری نہیں لگائی اور چند دنوں میں ایک سازش کر کے حکومت جو ہے عمران خان صاحب کی ہٹا دی گئی. تو بجائے یہ کہ ان کے اوپر کارروائی کی جاتی جنہوں نے امریکی سازش کو عملی جامہ پہنایا ہے, بلکہ عمران خان صاحب کو اندر ڈال دیا گیا. تو کیس کے ریلیٹڈ جو فیکٹس ہیں, جو کیس کے حقائق ہیں, جو کیس کے اندر چل کیا رہا ہے وہ لوگوں تک تو پہنچنا چاہیے. تو کس بات کا خوف ہے؟ اگر آپ سچے ہیں تو چلنے دینا.
تو اگر آپ نے ان کیمرہ یوں ہی کر کے کارروائی کرنی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کیس میں سزا سنا دی جائے، تو میرا خیال میں پھر یہ ساری کارروائی کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے. پھر جو ہے پروسیکیوشن اپنا کیس آپ کا آرڈر بنا کر لاتی ہے اور فیصلہ سنا دیا جائے کہ آپ کو یہ سزا دے دی گئی ہے. یوں نہیں ٹرائل چلتے، یوں نہیں کیس چلتے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں اعلی عدلیہ سے کہ جو فیئر ٹرائل ہیں اس کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں اور عمران خان صاحب کو انصاف دیا جائے. اگر اس کیس میں تھوڑا سا بھی انصاف کیا جائے تو یہ کیس جو ہے ان پہ بنتا ہے جنہوں نے درج کیا ہے، عمران خان صاحب پہ نہیں بنتا. دوسرا، عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے لاہور میں آج کیس کی جو ہے وہ سماعت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ سماعت ہے الیکشن کمیشن نے جو عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، اور دوسری جو سماعت ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی نے پہلے 2022 میں کروائے اور پھر ابھی دوبارہ کروایا الیکشن کمیشن کے حکم کے اوپر. تو جو الیکشن کمیشن نے حکم دیا تھا، فیصلہ دیا تھا کہ آپ 20 دن کے اندر اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، تو اس آرڈر کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے. تو اس کی بھی آج سماعت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 2 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا نیب توشہ خانہ کیس کے اندر دیا گیا ہے، تو اس کی کل سماعت ہوگی. اور لاسٹ میں یہ کہوں گا، کیونکہ تفصیلات خان صاحب کے کیس کے حوالے سے میں نے مکمل کی، کہ شیر افضل مروت صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ گرفتاری نہیں، وہ اغوا تھا. کورٹ میں گئے اور وہاں سے نکلے تھے اور فوراً وہاں پر پولیس کی وردیوں میں یا جو بھی نامعلوم لوگ تھے انہوں نے جس طرح سے بغیر وارنٹ دکھائے، بغیر کوئی ایف آئی آر دکھائے، کیونکہ ان کی ضمانت تمام کیسز میں آلریڈی ہو چکی تھی، تو سینئر وکیل کو یوں اس طرح سے جس طرح سے وہ پکڑ کر لے گئے کالر سے، اور جس طرح سے ان کو 3 MPU کے تحت نظر بند کیا گیا ہے، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور اعلی عدلیہ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھائیں. آپ صرف لفظوں کی حد تک یہ نہ کہیں کہ ہم آئینی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. جو لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، ہمارے وکلاء کے اوپر جو ابھی سلسلہ شروع کیا اور پورے پاکستان میں جو اس سے پہلے کیا گیا ہے، عمران خان صاحب کے کیسز دیکھ لیں، باقی ہماری خواتین جن کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے MPs کے تحت جو بند ہیں، تو اس کا نوٹس لیں اور انصاف فراہم کریں. اور پاکستان بار کونسل، تمام بار کونسل سے یہ میں مطالبہ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اب اگر صرف قراردادوں کے اوپر آپ رہے تو یہ ہر ایک کے گلے میں یوں ہی توق آئے گا اور ہر ایک کو یوں ہی کالر سے پکڑا جائے گا. تو اس کے اوپر نوٹس لیں اور ایک جارحانہ، ایک لائعمل جو ہے وہ اپنائیں اور اپنے کلیگ بھائی کو جو ہے چھڑوانے میں پورا رول ادا کریں اور پھر فور ان کی رہائی جو ہے اس کو یقینی بنائیں. ہم 1 منٹ بھی کسی صورت اس بات کو جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارے بھائی جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب وہ اندر ہوں اور جو وکلاء ہیں اس کے اوپر جو ہے صرف قراردادیں پیش کریں. قراردادوں سے معاملہ گزر چکا ہے، تو لہٰذا قراردادیں بہت ہو گئیں. اب جو ہے لائے عمل کا ٹائم آ گیا، تو لائے عمل اپنائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو.